کبھی سوچا ہے کہ ایک کارٹون شو ہمارے مستقبل کی پیشگوئی کیسے کر سکتا ہے؟ آج ہم دی سمپسنز کی 2026 کے لیے کچھ سب سے چونکا دینے والی پیشگوئیوں کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ سوال واقعی میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہو اگر 2026 صرف ایک اور سال نہ ہو بلکہ ایک ایسا اسکرپٹ ہو جو دہائیوں پہلے ہی لکھا جا چکا ہو؟ دی سمپسنز نے کئی بار مذاق میں ایسی باتیں کی ہیں جو بعد میں حقیقت بن گئیں، لیکن اب جو پیشگوئیاں سامنے آ رہی ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ سنگین ہیں۔ یاد ہے نا جب انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کا مذاق اڑایا تھا، یا اسمارٹ واچز اور وائرس کے پھیلاؤ کا اشارہ دیا تھا؟ یہ سب اس وقت تک مزاحیہ لگتا تھا جب تک یہ سچ نہیں ہو گیا۔ لیکن اب جیسے جیسے 2026 قریب آ رہا ہے، پیشگوئیوں کا رخ ایک بہت ہی تاریک سمت میں مڑ رہا ہے۔ اب بات صرف ٹیکنالوجی یا سیاست کی نہیں، بلکہ عالمی سطح پر ممکنہ بحرانوں کی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں خود سے یہ پوچھنا ہوگا، سمپسنز نے آخر ایسا کیا دیکھا تھا جو ہم نہیں دیکھ سکے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ان کے لکھے ہوئے اسکرپٹ پر ہی عمل کر رہے ہوں؟ چلیے اس شو کی کچھ سب سے پریشان کن پیشگوئیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہماری پہلی پیشگوئی کا تعلق اس نظام سے ہے جس پر آج ہماری جدید زندگی کا سب سے زیادہ انحصار ہے، ہماری ڈیجیٹل دنیا۔ اور یہاں سے چیزیں واقعی سنگین ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سمپسنز کے ایک ایپیسوڈ میں دکھایا گیا تھا کہ ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی کمپنی کے گرنے سے اسپرنگ فیلڈ کی پوری معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ کارٹون کا مذاق تھا، لیکن آج کی دنیا میں جہاں چند کمپنیاں ہماری ڈیجیٹل زندگی کو کنٹرول کرتی ہیں، یہ خیال اب اتنا مذاق خیز نہیں لگتا۔ آج کے جو ٹیکنالوجی کے بڑے ادارے ہیں جیسے میٹا، گوگل اور ایمیزون، وہ پہلے ہی شدید دباؤ میں ہیں۔ میٹا تنازعات میں گھرا ہے، گوگل پر عدم اعتماد کے مقدمات ہیں، اور ایمیزون کو ورکرز کی ہڑتالوں کا سامنا ہے۔ جیسے جیسے عوام کا اعتماد کم ہو رہا ہے اور حکومتیں سخت قوانین لاگو کر رہی ہیں، یہ دیکھنا مشکل نہیں کہ کیسے ایک غلطی پورے نظام کو گرا سکتی ہے۔ لیکن اگر انٹرنیٹ کی موجودہ شکل ختم ہو جائے تو اس کی جگہ کیا لے گا؟ سمپسنز نے ایک پرانے ایپیسوڈ میں دکھایا تھا کہ ایک اے آئی اسپرنگ فیلڈ پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اس وقت یہ خالص سائنس فکشن تھا، لیکن کیا آج بھی یہ اتنا ہی ناممکن لگتا ہے؟ اے آئی تو پہلے ہی ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ مضامین لکھ رہی ہے، آرٹ بنا رہی ہے اور بڑے کاروباری فیصلے کر رہی ہے۔ دنیا کے کچھ اعلیٰ سائنسدان خبردار کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اسے قابو میں نہ رکھا تو اے آئی ہمارے لیے فیصلے کرنا شروع کر سکتی ہے، اور شاید ہم اس پیشگوئی کو حقیقت میں بدلنے سے صرف ایک الگورتھم اپ ڈیٹ کی دوری پر ہیں۔ ٹیکنالوجی سے ہٹ کر اب ہم ان پیشگوئیوں پر نظر ڈالتے ہیں جو ہماری مادی دنیا یعنی ہمارے ماحول اور خوراک پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ ایک عجیب ایپیسوڈ میں کردار لیب میں بنے بے ذائقہ مصنوعی کھانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ ایک مذاق لگتا ہے نا؟ لیکن 2026 تک شاید یہ اتنا مزہ خیز نہ رہے۔ موسمیاتی تبدیلی پہلے ہی دنیا کی خوراک کی فراہمی پر حملہ کر رہی ہے، اور اربوں ڈالر کی سٹارٹ اپ کمپنیاں لیب میں تیار کردہ گوشت اور مصنوعی پروٹین جیسی متبادل چیزوں میں پیسہ لگا رہی ہیں۔ اور خوراک کا بحران اکثر ماحولیاتی بحران کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں دنیا بھر میں 1300 سے زیادہ موسم سے متعلقہ آفات دیکھی گئی ہیں۔ جنگلات کی آگ، سیلاب اور شدید گرمی کی لہریں یہ اب کوئی غیر معمولی بات نہیں رہیں، بلکہ ہماری نئی حقیقت بنتی جا رہی ہیں۔ سائنسدان خبردار کر رہے ہیں کہ یہ تو صرف شروعات ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا جب کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں رہے گی؟ سمپسنز نے شاید موسمیاتی افراتفری پر ہنسی مذاق کیا ہو، لیکن ان کے کارٹون میں دیے گئے انتباہات اب خطرناک حد تک سچ محسوس ہو رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان نظاموں کی جو ہمارے معاشرے کو جوڑے رکھتے ہیں، معیشت، سیاست اور سماجی استحکام، اور یہ کہ وہ کیسے اپنی حدوں تک پہنچ رہے ہیں۔ سمپسنز نے ایک بار اسٹاک مارکیٹ کے کریش کے بعد اسپرنگ فیلڈ کو افراتفری میں ڈوبتے ہوئے دکھایا تھا۔ آج کے معاشی حالات کو 2008 کے بحران سے پہلے کے لمحات سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، قومی قرضے ریکارڈ سطح پر ہیں، اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں نوکریوں سے برخاستگی کا سلسلہ جاری ہے۔ سمپسنز میں امریکہ کو دھاندلی زدہ انتخابات سے لے کر بدماش لیڈروں تک ہر چیز نے پھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ پہلے طنز تھا، لیکن اب یہ حقیقت کے بہت قریب ہے۔ 2020 کے انتخابات نے پہلے ہی نظام کو اس کی حدوں تک پہنچا دیا تھا، اور تب سے سیاسی تقسیم مزید گہری ہو گئی ہے۔ جمہوریت پر اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ اور اس سب کے درمیان ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے۔
جب زمین پر مسائل بڑھ رہے ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگ ستاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ اسپیس ایکس اور بلو اوریجن جیسی کمپنیاں پہلے ہی عام شہریوں کو خلا میں بھیج چکی ہیں۔ سمپسنز نے نہ صرف خلائی سیاحت کی پیشگوئی کی تھی بلکہ شاید ہمیں اس کے خطرات سے بھی خبردار کیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ادارے معاشی اور سیاسی بحران کے اس طوفان کا مقابلہ کر پائیں گے؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کافی تاریک تھا، تو اگلی پیشگوئی ایک ایسی چیز سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہے جو ہماری حقیقت کی بنیاد ہے، خود وقت۔ سمپسنز کی ایک ایپیسوڈ میں ہومر وقت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور افراتفری سے بھری متبادل حقیقتیں بنا دیتا ہے۔ یہ مذاقیہ تھا، لیکن آج حقیقی دنیا کے سائنسدان کوانٹم لیبز میں ٹائم ٹریول کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ خطرات بہت بڑے ہیں۔ ماضی میں ایک چھوٹی سی تبدیلی سب کچھ بدل سکتی ہے، اور شاید بہتر کے لیے نہیں۔ لیکن جب ہم وقت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے مستقبل کے خطرات کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ایک اور ٹائم بم پہلے ہی ٹک ٹک کر رہا ہے، ایک ایسا بم جو کہیں زیادہ قریب اور مہلک ہے۔ سمپسنز کی سب سے تاریک کہانیوں میں سے ایک میں دنیا ایک بڑے بین الاقوامی تنازع میں گھر جاتی ہے۔ آج کی حقیقی دنیا کو دیکھیں تو یہ زیادہ دور کی بات نہیں لگتی۔ عالمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ روس یوکرین جنگ، جنوبی بحیرہ چین میں تناؤ اور امریکہ چین کے درمیان دشمنی، یہ سب ایک بڑے تنازع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ 2026 تک ایک غلط قدم ایک ایسے تنازع کو جنم دے سکتا ہے جس کے لیے دنیا تیار نہیں ہے۔ تو کیا یہ سب صرف اتفاقات تھے یا اینیمیشن میں چھپی ہوئی وارننگز؟ ایک ٹیکنالوجی کا کریش، موسمیاتی تباہی، مصنوعی خوراک اور عالمی تنازع۔ شاید 2026 وہ سال ہو جب فکشن اور حقیقت کا فرق مٹ جائے۔ اگر اس شو نے ہمیں کچھ سکھایا ہے تو وہ یہ ہے کہ کامیڈی اور حقیقت کے درمیان کی لکیر ہماری سوچ سے بھی زیادہ باریک ہے۔ بس امید یہی ہے کہ ان کی تمام پیشگوئیاں سچ ثابت نہ ہوں۔